انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر کے مطابق لداخ کے پہاڑوں پر جنگ چھڑ گئی، صورتحال کشیدہ، حالات مودی کے کنٹرول سے باہر ہو گیا، بریکنگ نیوز سامنے آ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ لداخ کے پہاڑوں پر ایک بار پھر سردیاں کا آمد ہے اور بھارت اور چین ایک بار پھر آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو انڈین فوج کے ریٹائر میجر جنرل نے کہا ہے کہ انڈیا اور چین اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور لداخ میں ایک بار پھر حالات شدید خراب ہو چکے ہیں۔ 1.5 برس سے قبل لداخ کی گلوان وادی میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان جو خون ریز ٹکراؤ ہوا تھا، 2019 اور 2020 میں بھی یہ ٹکراؤ ہوا تھا اور 2017 میں بھی ٹکراؤ ہوا تھا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر 2024 میں یہ ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے۔ چینی فوج پینگونگ سو جھیل اور بعض دوسرے مقامات سے پیچھے تو ہٹ گئی ہے، لیکن عسکری اہمیت کے حامل ڈیپ سانگ پلین، ڈیم چوک، ہاٹ سپرنگ اور کئی دیگر علاقوں میں ایک بار پھر پوری جنگی ساز و سامان کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ LAC کے دونوں جانب انڈیا اور چین کے ہزاروں فوجی گزشتہ برس اور 2020 کے بعد سرحدی علاقے میں تعینات کیے گئے ہیں۔ چین صورتحال کو وسیع تناظر میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ دونوں ممالک برابر کے اقدامات کریں، لیکن اب چین کا صبر ٹوٹ چکا ہے۔ اب اسے انڈیا کو سبق سکھانا ہوگا، اب اسے انڈیا کی مغرور سوچ کو توڑنا ہوگا۔ ادھر دلی میں انڈین فوج کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں افواج کی بات چیت میں تصفیہ طلب معاملوں پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ انڈین مندوبین نے چینی فریقین کو بتایا تھا کہ LAC پر جو موجودہ صورتحال ہے وہ چین خطرناک حد تک آگے لے جانے سے گریز کرے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انڈین فوج مندوبین نے مذاکرات کے باقی جگہوں کے سوالوں کو حل کرنے کے لیے تعمیری مشورے بھی دیے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا کی قیادت لداخ خطے کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل PJK مینن کر رہے تھے، جبکہ چین کی جانب سے شنجیانگ ملٹری خطے کے کمانڈر میجر جنرل لیولین نے بات چیت کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ انڈین میڈیا میں فوج کے ذرائع سے بتایا کہ اروناچل پردیش کے تمام خطے میں چینی فوجیوں نے انڈین خطے میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے۔ انڈین فوجیوں سے ان کی ہاتھا پائی ہوئی اور انہوں نے چینی فوجیوں کو واپس پیچھے دھکیل دیا۔ انڈیا اور چین کے درمیان جاری رساکشی کے درمیان یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ انڈیا تقریباً $3 ارب میں سے خطرناک ترین ڈرون بھی امریکہ سے لینے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ گلوان وادی میں اس وقت خطرناک ترین خون ریز جھڑپیں چھڑنے کا خدشہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس وقت دوربی، گلوان، پینگونگ سو، ڈیپ سانگ، ہاٹ سپرنگ، گوگرا، چوشل، چومور، ڈیم چوک جیسے سرحدی علاقوں میں دونوں ملکوں کے ہزاروں فوجی پوری جنگی ساز و سامان کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل تعینات ہیں۔ کئی مقامات پر دونوں فوجوں کے درمیان بہت کم فاصلہ ہے۔ خطے میں انتہائی چوکسی برتی جا رہی ہے۔ لیا سے پینگونگ، چوشل، ڈیم چوک، ڈیپ سانگ اور ہاٹ سپرنگ تک ہر جگہ انڈین فوج کے اڈے اور چھاؤنیاں بنی ہوئی ہیں۔ ایک مقامی باشندہ سیوانگ گیستو نے کہا ہے کہ پہلے انڈین فوج اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، وہ سرحدوں پر تعینات ہوتی تھی، لیکن گلوان کی لڑائی کے بعد بارڈر پر انڈین فوج بہت زیادہ آ چکی ہے۔ ایسا سننے میں آیا تھا کہ چینی فوج انڈین بارڈر پر بھی پھر گئی ہے، انڈین آرمی بھی بارڈر پر زیادہ آ گئی ہے، فوجی ٹرک بھی زیادہ آ رہے ہیں۔ گلوان کی لڑائی سے پہلے سرحد پر کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن چوشول کے منتخب نے کہا ہے کہ اس دراندازی میں ہماری بہت سی سرحدی علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ چین نے پھر انہوں نے اپنے چرواہوں کو بھی کہا ہے کہ یہ خطرناک حد تک
آگے بڑھ رہے ہیں۔ ماہرین کے تخمینوں کے مطابق مشرقی لداخ کے ان دشوار گزار پہاڑوں میں چین نے 8,500 سے زیادہ فوجی تعینات کر رکھے ہیں۔ یہی اندازہ انڈین فوجیوں کے بارے میں ہے۔ سینکڑوں ٹرک روزانہ علاقائی مرکزی لیہہ سے فوجیوں کی رسد اور دیگر ضروری سامان سرحدی علاقوں میں پہنچاتے ہیں۔ چینی امور کے ماہر پروین ثانی کہتے ہیں کہ یہ ڈس انگیجمنٹ چین کی شرائط پر ہو رہا ہے۔ انڈیا اور چین نے گلوان وادی کے ٹکراؤ کے بعد سے اب تک دستخط جو کیے تھے وہ اب دستخط آگے جا چکے ہیں۔ ہزاروں فوجی پہلے ہی سے تعینات ہیں، اب اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ کشیدگی کے اس ماحول میں کوئی معمولی سا ٹکراؤ بھی گمبھیر رخ اختیار کر سکتا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال مسلح افواج کے اعلیٰ افسران کے ساتھ نئی دہلی میں اس عمل کی نگرانی کر رہے تھے، جبکہ جے شنکر اور سنگھ کو اس عمل کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ مودی اور شی جن پنگ کے درمیان ملاقات کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی، لیکن اسے مسترد بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین نے بھارت کو ایک اور دھچکا دیتے ہوئے لداخ کے مزید کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ مسئلہ کشمیر کو دو طرفہ ایشو قرار دینے والا بھارت لداخ تنازع کو اپنے پسندیدہ فورم کوآڈ گروپ میں لے جا چکا ہے۔ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو جاری رکھتے ہوئے چین معروف جھیل پینگونگ پر ایک نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ پل لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب واقع ہے اور گزشتہ چند ماہ سے زیر تعمیر ہے۔ عسکری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پل جھیل کے شمالی اور جنوبی کناروں کے درمیان فوجیوں کو تیزی سے تعینات کرنے کے لیے ایک اضافی محور کے طور پر کام کرے گا اور اس سے چین کی دفاعی صلاحیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ بھارتی پارلیمنٹ میں بھارت کے مقبوضہ علاقوں کی حیثیت اور چین بھارت سرحد پر موجودہ صورتحال سے متعلق ایک سوال کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پل ان علاقوں میں تعمیر کیا جا رہا ہے کہ جو سن 1962 سے چین کے غیر قانونی قبضے میں ہیں۔ بھارتی حکومت نے اس غیر قانونی قبضے کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ بھارتی وزیر سے جب سوال کیا گیا کہ کیا بھارت نے اس مسئلے کو چین کے ساتھ اٹھایا ہے یا کوئی بات کی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے کئی بار واضح کیا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر اور لداخ کے علاقے بھارت کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دوسرے ممالک بھارت کی خود مختاری اور اس کی علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے۔ جب سے ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا حکومت کا لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے بھارتی فوجیوں کو ہٹانے کا کوئی منصوبہ ہے یا پھر کوئی کشیدگی میں کچھ کمی آئی ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے بھارت اور چین نے سفارتی اور عسکری دونوں ذرائع سے بات چیت کو جاری رکھا ہوا ہے۔